الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد احترام ذوی الاحتشام حضرات، علماء کرام، مشائخ عظام، بالخصوص زینت الاصفیاء، فخر السادات حضرت پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیکر اخلاص و محبت قرۃ عیون الاولیاء، محترم پیر محمد اجمل طیبی صاحب زیدہ مجدہ، میزبان محفل درس قرآن قرۃ عیون الاولیاء، مجاہد اہل سنت حضرت مولانا قاری محمود صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی محبت کے اور اخلاص کے پیکر مولانا قاری محمد شفیق صاحب زیدہ مجدہ، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، عزیز طلباء، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس سعادت افروز نور بدامہ بصیرت مآب محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو ہمارے لیے دین سیکھنے، دین سمجھنے، عقائد کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنائے۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آپ کے اس علاقے کی دو عظیم روحانی ہستیاں، فخر السادات عمدۃ الکاملین حضرت پیر سید ملک علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز اور حضرت بابا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دو عظیم المرتبت ہستیوں کے جو یاد میں یہاں عرس کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، مجھے قبلہ قاری صاحب نے حکم دیا کہ چند گھڑیاں آج اس محفل درس قرآن مجید میں ولایت کی جو شان ہے، عظمت ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند گھڑیاں اسی موضوع پر گفتگو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت، ہم اولیاء کرام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم ولیوں کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ پہلوان بڑے تھے،
ان کی چھاتیاں بڑی کشادہ تھیں، ان کے قد بڑے دراز تھے، یا ان کی جائیدادیں بڑی تھیں۔ ہم اللہ والوں کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دنیا دار بہت تھے، بلکہ ہم اللہ والوں کا ذکر فقط اس نسبت سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں۔ اب جو ذکر اللہ کی نسبت سے ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کسی بادشاہ کا عرس نہیں منایا جاتا۔ عرس منانا تو بڑے دور کی بات ہے، لوگوں کو بادشاہوں کی قبریں نہیں یاد، نام نہیں یاد۔ میں نے بڑے بڑے اجتماعات میں سوال کیا، مجھے جواب نہیں ملا کہ برے صغیر میں، یہ جو برے صغیر ہے، برے صغیر میں پہلا مسلمان بادشاہ کون تھا؟ یہاں تو غیر مسلموں کی حکومت تھی، اسلام آیا تو وہ کون سا پہلا مسلمان آدمی تھا جو یہاں برے صغیر کا بادشاہ بنا؟ لوگوں کو نام نہیں پتا۔ قطب الدین ایبک یہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا، لوگوں کو نام ہی نہیں پتا۔ لاہور جائیں تو شالمی میں جہانگیر کی قبر ہے۔ جہانگیر کون ہے؟ جلال الدین اکبر کا بیٹا، بڑے تم طراق سے حکومت کرنے والا بادشاہ۔ جہانگیر کی قبر پر ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ پڑھتا ہے یہاں کوئی فاتحہ اور نہ روتا ہے، کسے معلوم اس چھت کے نیچے کون سوتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہاں کتنا بڑا بادشاہ مدفون ہے۔ جہانگیر کی بیوی تھی ملکہ نور جہان، بڑی ادیبہ تھی، بڑی شاعرہ تھی۔ نور جہان کی قبر لاہور راوی کے کنارے ہے۔ ہندوستان کا ایک شاعر آیا تلوک چند، اگر سپیکر کی گونج کم کر دیں گے تو گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہندوستان کا ایک شاعر تھا تلوک چند، وہ لاہور آیا اور کہتا ہے میں نے سنا یہاں نور جہان کی قبر ہے جو بڑی ادیبہ تھی، شاعرہ تھی، چلو میں آ کے دیکھتا ہوں نور جہان کی قبر سے نور ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ آیا نور جہان کی قبر پر، جب مزار کی حالت دیکھی، وہاں منشیات پینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جالے لٹک رہے ہیں، تو تلوک چند نے یہاں شعر لکھا۔ تلوک چند کہتا ہے ٹوٹا ہوا ساحل راوی پہ مکان ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے۔ ایسی تو کسی جوگن کی بھی کٹیا نہیں ہوتی، ہوتی ہے مگر یوں سرے صحرا نہیں ہوتی، جہاں دن کو بھی شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر شاہی قلعے میں بڑے بڑے بادشاہ گزرتے رہے، جن کے اشارہ ابرو سے نظام بدل جاتے تھے، جن کے حکم پر ہزاروں خادم ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ پر میری ملت کے باشعور مسلمانوں، آج ان بادشاہوں کے نام لوگوں کو نہیں پتا، پر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسی شہر لاہور میں 12 مہینے پورا سال 24 گھنٹوں میں کسی وقت جا کر داتا علی حجویری کے ڈیرے پر دیکھ لیں، یا قرآن پڑھا جا رہا ہے یا صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ بادشاہوں کی قبروں پر ویرانیاں ہیں، اللہ والوں کے ڈیرے آباد ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ وہ دنیا کے بادشاہ تھے، تخت پر بیٹھتے تھے، سونے کے تاج پہنتے تھے، اور یہ کملی والے کے فقیر مصلوں پر بیٹھتے تھے، تسبیح ہاتھ میں رکھتے تھے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں سوچتا ہوں پتہ نہیں داتا صاحب نے کیسا اللہ اللہ کیا ہے، آج 950 سال ہو گئے ہیں، اللہ زمانے سے داتا کروا رہا ہے۔ اگر اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو، میرے سامنے کنز الایمان شریف ہے، خزائن العرفان تفسیر پڑھی ہوئی ہے، اگر آپ لوگوں نے اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو، تفسیر مظہری پڑھ لیں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر پڑھ لیں، بیضاوی پڑھ لیں، روح المعانی پڑھ لیں، روح البیان پڑھ لیں، حضور غوث اعظم کی تفسیر جیلانی پڑھ لیں۔ اگر اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو، علماء نے بڑی تفسیریں کی ہیں،
لیکن اگر اس آیت کی تفسیر پڑھنی نہ ہو بلکہ آنکھوں سے دیکھنی ہو تو سیالکوٹ میں امام صاحب کا دربار جا کر دیکھ لیں، لاہور میں داتا صاحب کا دربار جا کر دیکھ لیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ والوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں۔ میں نے خطبہ کے دوران جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بے شمار نکات ہیں، بے شمار موضوعات ہیں۔ میں آپ کے سامنے اب جو موضوع قرآن مجید سے بیان کرنے لگا ہوں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن سنانے لگا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی اس طرف بھی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اب جو واقعات آپ کو سنانے لگا ہوں اگر آپ لوگوں نے خود پڑھنے ہو تو گھر جائیں، ترجمے والا قرآن اٹھائیں، 15ویں سپارے کا آخری رکوع اور 16ویں سپارے کا پہلا رکوع اٹھا کر دیکھ لیں۔ بار دیگر دہرا رہا ہوں، 15ویں سپارے کا آخری رکوع اور 16ویں سپارے کا پہلا رکوع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، دوپہر کے وقت موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے، ایک آدمی نے کہا بڑا علم ہے آپ کے پاس، اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا کیا ہے، کیا اس وقت دنیا میں کوئی اور بھی ایسا ہے جس کا علم بڑا اعلیٰ ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب کتاب تھے، آپ نے فرمایا اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، چونکہ میں صاحب کتاب ہوں۔ شام کو گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ایک اور بھی ایسا عالم ہے جسے میں نے بڑا اعلیٰ علم عطا کیا ہے، زمانہ اسے خضر کہہ کے بلاتا ہے۔ اصل نام ہے بلیہ بن ملکان، بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، نام ہے خضر، 2-3 ترکیبوں سے نام پڑھا جاتا ہے، خضر، خضر۔ عرض کیا یا اللہ میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ سمجھا دیا، فرمایا دریا کے کنارے سفر شروع کرو، جہاں 2 دریا ملیں، مجمع البحرین 2 دریا ملیں، اور گھر سے چلتے ہوئے ایک مچھلی آگ پہ بھون کے تیار کر لینا، جہاں جا کے مچھلی خود بخود زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی وہیں میرا خضر لیٹا ہوگا۔ تفصیلات کا وقت نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، مچھلی کو آگ پر بھونا، آگ پر بھونا مچھلی کو۔ ساتھ ایک اور نبی تھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، انہیں بھی ساتھ لیا، دونوں نبی چل دیے، سفر شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب یوشع سے کہا کہ جہاں مچھلی زندہ ہو گئی مجھے بتا دینا۔ ایک مقام ایسا آیا، قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک مقام ایسا ہے قرآن کہتا ہے مچھلی خود بخود زندہ ہوئی اور دریا میں سرنگ بناتی ہوئی داخل ہو گئی۔ حالانکہ پانی میں سرنگ نہیں بنائی جا سکتی، پانی میں پتھر پھینکے پانی مل جاتا ہے، پر قرآن کہتا ہے سرنگ بناتی ہوئی، سوراخ بناتی ہوئی دریا میں داخل ہوگی۔ جناب یوشع کو بتانا یاد نہیں رہا، اگلے مقام پر پہنچے تو حضرت موسیٰ نے کہا یوشع وہ مچھلی کدھر ہے؟ عرض کی حضرت وہ تو پیچھے زندہ ہو کے خود بخود دریا میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا منزل تو ہم پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں، منزل تو ہماری پیچھے ہے، جہاں مردہ جانور زندہ ہو جائیں وہیں اللہ والوں کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ اب دونوں نبی واپس آئے، دونوں نبی واپس چلے، کیا دیکھا؟ ایک درخت کے نیچے حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں۔ باشعور لوگ ہیں، میری گفتگو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ مجھے بتائیں پیچھے بھی تو سفر جاری رہا، پیچھے مچھلی زندہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں آ کے زندہ کیوں ہو رہی ہے؟ یا اللہ پیچھے بھی تو سفر تھا اور تو زندگی دینے پہ قدرت رکھتا ہے، پیچھے مچھلی زندہ نہیں ہوئی، یہاں کے زندہ کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا اس فضا میں میرا خضر سانس لے رہا ہے، یہاں خضر کی مشام نفس ہے، مشام جاں ہے، جس فضا میں خضر سانس لے رہا ہے
وہاں مردہ مچھلی زندہ ہو رہی ہے۔ محفل درس قرآن مجید میں بیٹھنے والوں، ذرا ایمان سے بتانا، خضر کا ایک مطلب ہے راہ دکھانے والا۔ خضر کا مطلب کیا ہے؟ راہ۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی تو میرے لیے خضر راہ ثابت ہوئے۔ خضر کا مطلب ہے راہ دکھانے والا، راہ سمجھانے والا، راہ بتانے والا۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جہاں خضر لیٹے ہیں وہاں جانور زندہ ہو رہے ہیں، تو جہاں خضر کے بھی خضر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہاں جناب خضر لیٹے ہیں اور مدینہ منورہ میں تو خضر کے بھی خضر لیٹے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جناب خضر کو بھی راہ دکھانے والے لیٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جہاں جناب خضر لیٹے ہیں وہاں مردہ جانور زندہ ہو رہے ہیں۔ تو رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی مدینہ منورہ ادب و نیاز کے ساتھ حاضری دے، اللہ مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محی القلوب ہیں، دلوں کو زندگی دینے والے ہیں۔ جہاں جناب خضر لیٹے ہیں، قرآن کہتا ہے وہاں جانور زندہ ہو رہے ہیں، تو جہاں خضر کے بھی خضر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت خضر اٹھ بیٹھے، ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کو قرآن نے بیان کیا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس پا لیا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ پس پا لیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ تلاش کے لیے نکلے تھے۔ اللہ والوں کی تلاش میں نکلنا یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے، کہیں گے مرشد کی کیا ضرورت ہے، بیعت کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے، آتے پڑھ کے سنائیں گے۔ مزاروں پہ کیا کرنے جاتے ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ مجھے بتائیں حضرت موسیٰ سے تو اللہ کلام کرتا تھا، موسیٰ کیوں نکلے ہیں تلاش کے لیے؟ ہمیں تو ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہدایت پر ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ اللہ والوں کی تلاش میں نکلنا یہ کن کا طریقہ ہے؟ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے، اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، اپنے اندر طلب پیدا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے بڑا پھرا ہوں، ایک آدمی کہنے لگا جی میں بڑا پھرا ہوں، مجھے کوئی پیر ہی پسند نہیں آیا۔ ہم نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے بیٹے کو انگلینڈ کا ویزا مل گیا تو پیر سب سچے ہوں گے، میرے بھینس نے اس دفعہ مادہ پیدا کی تو پیر سب سچے ہوں گے۔ ہم نے اپنے معیار بنا لیے ہیں۔ اپنے اندر پہلے طلب پیدا کریں، آپ پیاس پیدا کریں، اللہ پانی کا انتظام بھی فرما دے گا۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں لوڑن والا ریا نہ خالی تو لوڑ کیتی جس پکی۔ پہلے اپنے اندر لوڑ طلب تو پیدا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، قرآن کہتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس پا لیا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ ہمارے بندوں میں سے، بندے سارے کس کے ہیں؟ تو اللہ یہ کیا فرما رہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو؟ اس ایک بندے کی تخصیص کیا ہے؟ بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں۔ یا اللہ بندے سارے تیرے ہیں، اللہ فرماتا ہے سارے ہی میرے ہیں، پر کچھ ایسے ہیں جو میرے خاص بن جاتے ہیں، وہ میرے پیارے بن جاتے ہیں۔ ازل کے روز جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے فرمایا فخرج، میری بارگاہ سے نکل جا۔ اس وقت شیطان نے ایک دعویٰ کیا، کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے سارے بندے گمراہ کروں گا، میں آگے پیچھے دائیں بائیں چوطرفی حملہ کروں گا، سارے بندے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ابلیس ہوش کر، کیا میرے سارے بندے تو گمراہ کر سکتا ہے؟ ابلیس نے فوراً کہا الا عبادک منہم المخلصین، میں جال تو سب پہ ڈالوں گا، پر مولا جو تیرے ہو جائیں گے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اس سے پتا چلا کچھ ایسے ہیں جو خاص ہو جاتے ہیں۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، آگے فرمایا یہاں مکتبہ دیوبند کا پیشوا اشرف علی تھانوی
اس نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات جمع کی ہیں کلیات امدادیہ کے نام سے۔ مولانا روم کا بڑا مشہور شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ کسی ولی کامل کی محفل میں ملا ہوا ایک لمحہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک طرف 100 سال کی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، خیرات ہیں، عبادات ہیں، ایک طرف ولی کامل کی محفل میں بیٹھا ہوا ایک لمحہ ہے۔ یہ ایک لمحہ 100 سال کی عبادت سے افضل کیسے ہو گیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے تم 100 سال عبادت کر لو پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ خاتمہ ایمان پر نصیب ہوگا، چونکہ شیطان کے ساتھ آخری سانس تک جنگ جاری ہے۔ وہ کوئی ایسا عمل کروا سکتا ہے جس سے ایمان ضبط کر لیا جائے، پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں اگر کسی ولی کامل کی محفل میں ایک لمحہ نصیب ہو گیا، وہ ولی اپنی توجہ سے سینے پر ایمان ایسا نقش کرے گا کہ شیطان لاکھ کھرچتا رہے پر وہ سینے سے ایمان نہیں نکال سکے گا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پا لیا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ آگے اس بندے کی شان بیان کی، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، وہ جو خضر بیٹھا ہوا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں بیٹھا ہوا، اس کی جھولی میں ہماری رحمت موجود ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض کا قول ہے یہ اللہ کے ولی ہیں، بعض کا قول ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، اکثر علماء کا قول ہے یہ اللہ کے نبی ہیں۔ پہلوں کا اللہ نے ذکر فرمایا تو فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے انہیں خالی ہاتھ نہیں بٹھایا ہوا، رحمت دے کے بٹھایا ہوا ہے۔ محبوب کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اوروں کو رحمت دے کے بھیجا ہے، محبوب کو سراپا رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اور دوسرا یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے اہل سنت و جماعت پر، میں اس کا بڑا سادہ سا جواب دینے لگا ہوں، عام ذہنوں میں بھی بات بیٹھ جائے گی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیروں کے ہاتھ کیوں چومتے ہو، مرشدوں کے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ ہمارے ہاں بزرگ آئیں تو لوگ محبت سے سادات ہوں، شیخ ہوں، کوئی بزرگ ہوں تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں دست بوسی کیوں کرتے ہو؟ قرآن کہتے ہیں آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ والے خالی ہاتھ نہیں، ان کے وجود پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیں جس آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے کا چیک ہو وہ چیک قیمتی ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ درویش بیٹھے ہوئے ہیں سارے، پرواہ نہیں کسی کو، چلیں 10 کروڑ کر لیتے ہیں، جس کے پاس 10 کروڑ کا چیک ہو وہ چیک قیمتی ہے یا نہیں؟ ابھی سارے نہیں بولے رقم اربوں تک نہ لے جاؤں، میں نے لفظ ہی بولنے، کون سا جیب سے نکال کے دینی ہے؟ 10 کروڑ کا چیک قیمتی ہے یا نہیں؟ 10 کروڑ کا چیک جیب میں آ جائے تو جیب 10 کروڑ کی ہو جاتی ہے، 10 کروڑ کا چیک الماری میں رکھیں الماری 10 کروڑ کی ہو جاتی ہے، 10 کروڑ کا چیک صندوق میں رکھیں صندوق 10 کروڑ کا ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ قیمت کس کی ہے؟ جیب کی ہے، صندوق کی ہے، الماری کی ہے یا چیک کی ہے؟ کس کی قیمت ہے؟ چیک کی قیمت ہے۔ وہ جہاں جہاں جا رہا ہے جگہوں کو قیمتی بنا رہا ہے، جیب میں آیا جیب قیمتی ہو گئی، الماری میں رکھا الماری قیمتی ہو گئی، صندوق میں رکھا صندوق قیمتی ہو گیا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ بعض لوگ کہتے ہیں ولیوں کے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر 10 کروڑ کا چیک جیب میں آ جائے جیب قیمتی ہو جاتی ہے، اسی طرح جس وجود پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ وجود قیمتی ہو جاتا ہے، جس سینے میں رب کی معرفت آ جائے وہ سینہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ ہم ولیوں کے ہاتھ نہیں چوم رہے، ہم اس گنجینہ رحمت خدا کو چوم رہے ہیں جس وجود پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے انہیں رحمت دے کر بٹھایا ہوا ہے۔
آگے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. بڑا قابل فکر نقطہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں نے علم عطا کیا ہے، علم لدنی عطا کی ہے. من لدنا علما، مفعول مطلق لگا کے بتا دیا. مفعول مطلق وہاں لگایا جاتا ہے جیسے کسی چیز کا حق ادا کر دینا. اللہ فرماتا ہے میں نے اللہ والوں کو، اپنے نبیوں کو، ولیوں کو ایسے پڑھایا ہے جیسے پڑھانے کا حق ہوتا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا ہے. کون سا علم عطا فرمایا؟ علم، آپ کہیں گے علم صرف سنیں، علم نحو سنیں، بلاغت کا علم سنیں، علم منطق سنیں، ریاضی کا علم سنیں. یہ لدنی کون سا علم ہے؟ تو علم لدنی اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ فطرت میں ودیت کر دیتا ہے. مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میرا معمول نہیں میں مشکل گفتگو کروں، آسان سی بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں. آج سائنس کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہو تو 2 گھنٹے کے اندر اندر بچے کو ماں کا دودھ ضرور پلانا چاہیے. پہلی خوراک ماں کا دودھ ہونا چاہیے. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے بچہ پیدا ہو تو اسے فوراً ماں کا دودھ پلانا چاہیے. مجھے بتائیں 2 گھنٹے کا بچہ یا 1 دن کا بچہ کر لے، 1 دن کے بچے کو جو ماں دودھ پلائے، وہ 1 دن کا بچہ کہاں سے سیکھ کے آیا ہے میں ایسے منہ ہلاؤں گا تو ماں کی چھاتی سے خوراک ملے گی. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 1 دن کا بچہ کہاں سے سیکھ کے آیا ہے کہ ایسے منہ ہلاؤں تو ماں کے سینے سے خوراک ملے گی. اسے علم لدنی کہتے ہیں. اللہ جس چیز کو فطرت میں ڈال دیتا ہے، ودیت کر دیتا ہے. یہاں علماء نے ولایت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ولایت کی 3 قسمیں. پہلی ہے ولایت کسبی، کہ آدمی عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کا ولی بن جائے. جیسے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے، نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے. پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا میرا ہوتا ہے. یہ ہے ولایت کسبی. دوسری ہے ولایت نظری، جس کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے کہ بندہ دنیا میں آ کے زیادہ نیک اعمال تو نہیں کر سکا پر کسی کامل کی نظر میں آ گیا ہے. اقبال کا بھی بڑا خوبصورت شعر ہے، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ ہے ولایت نظری. اور تیسری ہے ولایت وہبی. یہ ولایت وہبی کیا ہے؟ بندہ دنیا میں آ کے اللہ کا ولی بنتا، ولی بن کے دنیا میں بھیجا جاتا ہے. بندہ کوئی دنیا میں آ کے نیک اعمال کر کے یا کسی کامل کی نظر سے ولی نہیں بنتا. جیسے حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مادر زاد ولی ہیں. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حضور غوث اعظم دنیا میں آ کے ولی نہیں بنے، ولی بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ مادر زاد ولی ہیں. میں اس وقت ایک ادارہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں. حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم کی 11ویں شریف تو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور کبھی ہم نے حضور شہنشاہ بغداد کی سیرت پر توجہ نہیں کی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں مدرسے میں طالب علم تھا، پڑھا کرتا تھا، ابھی مدرسے کا طالب علم تھا. فرماتے ہیں رات کا وقت آتا، بچے سو جاتے، میں بچوں کے میلے کپڑے اٹھا کے دجلہ لے جاتا، کپڑے دھو کے لا کے پھیلا دیتا، بتاتا نہیں تھا یہ کام میں نے کیا ہے. صبح بچے اٹھ کے حیران ہوتے ہمارے کپڑے کون دھو گیا ہے. سنیں یہ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، مادرزاد ولی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں دین کے طالب علموں کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ انہیں نچلا درجہ دیا جاتا ہے، انہیں بیک ورڈ کہا جاتا ہے، دقیانوس کہا جاتا ہے. پر حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں طالب علموں کے کپڑے چھپ چھپ کے دھویا کرتا تھا، میں انہیں بتاتا نہیں میں نے یہ نیکی کی ہے. اللہ نے مجھے رتبہ کیا عطا فرمایا، درست و علم حتی صرت و کتبہ. فرمایا میں طالب علموں کے کپڑے دھویا کرتا تھا، اللہ نے مجھے لوگوں کے دل دھونے پہ لگا دیا تھا.
میں ابھی مدرسے میں طالب علم تھا کہ زمانے کا کتب بنا دیا گیا تھا. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز دنیا میں آ کے ولی نہیں بنے، ولی بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور یہاں یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں، یہ اہل سنت و جماعت پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، ہمیں اعتراف ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں نااہل لوگ بیٹھ گئے اور شریعت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ہمارے نزدیک معیار ولایت کرامت نہیں استقامت ہے. کاش آپ توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے اپنے اندر کے دکھ ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے نزدیک جو معیار ولایت ہے وہ کرامت نہیں بلکہ حضرت داتا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑ کے آئے میں اسے اللہ کا ولی نہیں مانوں گا جب تک وہ حضور کی شریعت کی پیروی نہیں کرے گا. حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اگر کوئی پانی پہ چل کے آئے میں اسے ولی نہیں مانتا جب تک وہ حضور کی شریعت کی پیروی نہیں کرے گا، جو کہ پانی پر تو مینڈک بھی چل لیتا ہے. اور حضرت سلطان بہو نے کیا خوبصورت لکھا، آپ فرماتے ہیں باج علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. ہم نے جنہیں اپنا پیر مانا ہے زمانے نے ان کی تحقیق کو سلام پیش کیا ہے. حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم، ہمیں تو اتنے تعارف ہے نا 11ویں والے پیر ہیں. وہ مہینے کے بعد ایک محفل سجایا کرتے تھے ذکر کی، میلاد کی. ان کے وصال کے بعد وہ محفل جاری رہی 11ویں شریف کے نام سے. ہمیں اتنا ہی تعارف ہے. حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم اپنے دور کی یگانہ روزگار علمی ہستی تھے. آپ نے الحمد سے والناس تک پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر لکھی ہے، تفسیر جیلانی کے نام سے مل جاتی ہے. حضور شہنشاہ بغداد اتنے بڑے عالم تھے، پر آپ سن کے حیران ہوں گے واعظ نہیں کرتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے. لوگ کہتے واعظ کریں، آپ فرماتے یہاں بغداد کے لوگ عربی ہیں، میں اجمی ہوں، میرے کلام میں وہ بلاغت نہیں. ایک روایت ہے کہ خواب میں حضرت علی شیر خدا کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا واعظ کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا باب مدینہ العلم میں اجمی ہوں، بغداد کے لوگ عرب ہیں، میرے کلام میں وہ بلاغت نہیں. حضرت علی شیر خدا نے 6 دفعہ اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم کے منہ مبارک میں ڈالا ہے. اور جو دوسری روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم آرام فرما رہے تھے، خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوا. حضور نے فرمایا بیٹا عبد القادر واعظ کیوں نہیں کرتے؟ عرض کہ یا رسول اللہ بغداد کے لوگ عربی ہیں، میں اجمی ہوں، میرے کلام میں وہ بلاغت نہیں، وہ تاثیر نہیں. حضور نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو. شہنشاہ بغداد نے اپنا منہ کھولا، حضور نے اپنی زبان غوث اعظم کے منہ میں رکھی ہے. اور یہ وہ زبان ہے جب کلام کرے خدا فرماتے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. جس زبان سے ہدایت تقسیم ہوئی، جس زبان سے وحی جاری ہوتی ہے، حضور نے اپنی زبان غوث اعظم کے منہ میں رکھی. پھر فرمایا بیٹا عبد القادر اٹھو، اب واعظ کیا کرو، اب تقریر کیا کرو، اب لفظ عبد القادر کے ہوں گے، تاثیر محمد مصطفیٰ کی ہوگی. حضور شہنشاہ بغداد واعظ کرتے تھے، ایک ایک محفل میں 70 جنازے اٹھ جایا کرتے تھے، ایک ایک آیت کی کئی تفاسیر فرماتے تھے. اگر میں صرف کرامات ہی بیان کروں تو موضوع ادھورا رہ جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم کرامت پر نہیں استقامت پر توجہ دینے والوں کے ماننے والے ہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ امت محمدیہ کے ولیوں کی حیثیت کیا ہے، سنیں بڑی قابل فکر بات کرنے لگا ہوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے امت محمدیہ کے ولیوں کی حیثیت کیا ہے، تو میں نے جو بزرگان دین کی بارگاہوں میں حاضری دی ہے، جو رضا خاری کی ہے آستانوں کی، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ جو امت محمدیہ کے ولی ہیں یہ حضور کی امت کے چوکیدار ہیں. یہ حضور کی امت کے چوکیدار ہیں. انہوں نے ہمارا دین بچایا ہے. بالخصوص ہم جو برے صغیر کے مسلمان ہیں،
ہماری گردنوں پر تو احسان ہے اللہ والوں کے۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے بزرگوں کو کلمہ پڑھایا تھا۔ میں سادات کی بات نہیں کر رہا جو عام کاموں میں ہیں، تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھے تو ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں، سکھوں کی، مجوسیوں کی، پارسیوں کی اولاد ہیں۔ ہمارے بزرگوں کو کلمہ پڑھایا ہے تو خواجہ غریب نواز نے آ کے پڑھایا ہے، حضرت داتا صاحب نے پڑھایا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے پڑھایا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پڑھایا ہے، حضرت میرا میر زنجانی نے پڑھایا ہے۔ کیا خیال ہے ان کا ہم پر احسان ہے یا نہیں؟ بولے نہیں آپ لوگ، احسان ہے یا نہیں کہ ہمیں کلمہ پڑھایا ہے؟ اسلام کے ثمرات سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور برے صغیر کی ولایت کی تاریخ جب بھی اٹھائی جائے گی، ایک اور بہت بڑی ہستی معظم کا ذکر ہوگا کہ جن کے وجود کی برکت سے یہاں ایک مدرسہ قائم ہے۔ برے صغیر کی تاریخ میں جب بھی ولایت کی تاریخ دہرائی جائے گی، ولایت کی تاریخ نامکمل ہو جائے گی جب تک حضرت امام ربانی کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک روایت کے مطابق 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہے۔ حضرت امام ربانی نے لاکھوں مسلمانوں کا اسلام بچایا ہے۔ امام ربانی کا مختصر تعارف جو میں نے کہا کہ یہ حضور کی امت کے چوکیدار ہیں، اسے بیان کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی رگوں میں جو خون ہے وہ خون فاروق اعظم ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں ہے امام ربانی۔ آپ کے دور میں بادشاہ تھا اکبر بادشاہ، جلال الدین محمد اکبر، بڑا مشہور بادشاہ گزرے۔ یہ بادشاہ مسلمان تھا لیکن مرتد ہو گیا۔ اس کے دور میں چند علماء سو تھے، ابو الفضل فیضی، انہوں نے اکبر بادشاہ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ ہر 1000 سال کے بعد، ہر 10 صدیوں کے بعد ایک نئے دین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام کو آئے 1000 سال مکمل ہو گئے ہیں، اب نئے دین کی ضرورت ہے۔ پھر دین اکبری ایجاد کیا گیا۔ اب دین اکبری کیا تھا؟ وقت نہیں میں وہ خرافات بیان کروں۔ دین اکبری یہ تھا کہ جو بھی بادشاہ کے دربار میں آئے گا سلام نہیں کرے گا، بادشاہ کو سجدہ کرے گا۔ زمین بوسی کے نام پر سجدہ کیا جاتا۔ پھر اکبر نے کہا کہ میرے اوپر وحی اتری ہے، مجھے الہام ہوئے ہیں۔ ابو الفضل نے کتاب لکھی تھی، جل جلالہ ما اکبر شانہ، یہ کتاب کا نام تھا۔ اکبر بادشاہ نے اعلان کیا کہ کہیں بھی پورے ہندوستان میں گائے نہیں ذبح کی جائے گی، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کتاب میں ایک آیت اپنی طرف سے بنائی گئی، سنیں وہ آیت کیا تھی۔ اکبر کہتے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، معاذ اللہ، یا ایھا البشر لا تذبح البقر ان تذبح البقر فما کالسکر، اے بشر تو نے گائے کو ذبح نہیں کرنا، اگر تو نے گائے کو ذبح کیا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر اکبر بادشاہ نے کئی مسجدیں گرا کر مندر تعمیر کیے۔ پھر اس نے ہندو عورتوں سے عیسائی عورتوں سے شادیاں کی کلمہ پڑھائے بغیر۔ پھر اکبر نے یہ اعلان کیا کہ میاں بیوی اب آپس میں مجامت کرے، میاں بیوی کا وجود ملے تو کسی غسل کی ضرورت نہیں۔ یہ اکبر نے ایجاد کیا۔ اکبر بادشاہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اکبر بادشاہ کہتے ہیں میں اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں معاذ اللہ تو کتے کی زیارت سے کرتا ہوں۔ ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے جو کتے کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اکبر کہتے ہیں معاذ اللہ میں اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں تو کتے کی زیارت سے، لفظ زیارت اس نے بولے۔ ایمان سے بتائیں اگر حالات ایسے ہی چلتے رہتے جیسے میں نے بیان کی ہیں، اگر حالات ایسے ہی چلتے رہتے تو یہاں ہماری کیا حالت ہوتی، برے صغیر میں اسلام کی کیا حالت ہوتی۔ میں نے جن بزرگوں کا نام لیا، خواجہ غریب نواز، حضرت داتا صاحب، حضرت خواجہ نظام الدین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت میرا میر زنجانی، ان بزرگوں کی محنتوں پر پانی پھرا جانے لگا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ برے صغیر کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت
جنہیں اہل حدیث، اہل سنت، اہل دیوبند ساری مانتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے رد رفافظ کی شرح میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں برے صغیر کے مسلمانوں کی گردنوں پر حضرت مجدد الفسانی کا احسان ہے، آپ نے لوگوں کا اسلام بچایا ہے۔ اگر حضرت امام ربانی اس وقت اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، آج کسی کا نام لالو پرشاد ہوتا، کسی کا نام موہن لال ہوتا، آج کسی کا نام غلام نبی ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، آج مسجدیں آباد ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، مدرسوں میں کالا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، خانقاہوں پر اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں، تو یہ حضرت مجدد الفسانی کی آمد کا صدقہ ہے۔ اکبر بادشاہ مر گیا، بیٹا جہانگیر بیٹھا، جہانگیر بھی وہی کام کر رہا تھا جو اس کا باپ کر رہا تھا۔ جہانگیر کو بتایا گیا کہ سرہند میں ایک درویش ہے احمد سرہندی، وہ تمہارے حکامات کو نہیں مانتا۔ جہانگیر نے آپ کو دہلی بلایا، لال قلعے میں بلایا گیا، امام ربانی دہلی گئے، سرہند سے دہلی آئے، جو ہی بادشاہ کے دربار میں قدم رکھا، شرعی طریقے سے کہا السلام علیکم۔ بادشاہ نے کہا یہاں سلام نہیں کیا جاتا، یہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ امام ربانی نے فرمایا میرے نزدیک سجدے کے لائق صرف خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ فیضی آگے بڑھا، کہنے لگا جان بچانے کے لیے سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے، یہ موت کی دھمکی دی گئی، اگر سجدہ نہ کیا تو سر کاٹ دیا جائے گا۔ کہا جان بچانے کے لیے سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے۔ امام ربانی نے شیر کی للکار سے فیضی کی طرف دیکھا، فرمایا فیضی تم نے مسئلہ بالکل ٹھیک بیان کیا ہے کہ جان بچانے کے لیے سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا ہے، پر جس نے جان بچانی ہے وہ سجدہ کرتا پھرے، میں نے جان نہیں بچانی، میں نے اپنا ایمان بچانا ہے۔ جہانگیر کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، جہانگیر نے جلادوں سے کہا آگے بڑھو اور زبردستی سجدہ کرواؤ، ان کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے زبردستی سجدہ کرواؤ۔ دو جلاد آگے بڑھے، انہوں نے امام ربانی کی گردن مبارک پہ ہاتھ رکھا۔ درویشوں کے وجود تزکیہ نفس سے بڑے نازک ہوتے ہیں، آپ کی گردن مبارک پہ ہاتھ رکھا، زور لگا کے سجدہ کروانے لگے۔ دیکھیں امام ربانی کا عقیدہ کیا ہے۔ جب جلاد زور لگا کے سجدہ کروانے لگے، امام ربانی نے چہرہ کیا مدینہ منورہ کی طرف اور عرض کیا یا رسول اللہ ذرا دیکھے تو صحیح یہ کس کا سر جھکنے لگا ہے، یہ کس کا سر جھکنے لگا ہے۔ اگر آج میری پیشانی نے زمین کو چھو لیا، آنے والا زمانہ کیا کہے گا؟ محمد عربی کے غلام بادشاہوں کو سجدے کرتے رہے ہیں، دیکھیں کس کا سر جھکنے لگا ہے۔ اب جلاد زور لگا لگا کے تھک گئے، پر امام ربانی کا سر نہیں جھکا سکے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار۔ اقبال کہتے ہیں آج مسلمانوں کے سینوں میں جو دین کی غیرت کی گرمی ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی کی سانسوں کا صدقہ ہے۔ میں نے شروع میں کہا لاکھوں غیر مسلموں کو خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے، امام ربانی نے لاکھوں مسلمانوں کا اسلام بچایا ہے۔ اور بڑی قابل غور بات کرنے لگا ہوں، یہ جو فتنہ تھا نا، یہ بادشاہ کے گھر سے اٹھا تھا۔ عام گلی محلے میں کوئی فتنہ اٹھے تو محلے کا امام خطیب اس فتنے کو سنبھال لیتے ہیں۔ عام شہر میں کوئی فتنہ اٹھے تو شہر کا کوئی شیخ القرآن، کوئی شیخ الحدیث اس فتنے کو سنبھال لیتے ہیں۔ عام کوئی آدمی، کسی کوئی تحریک چلے، کوئی فتنہ اٹھے تو کوئی شیخ الحدیث وہ فتنہ سنبھال لیتا ہے۔ کاش آپ میرے لفظوں کی گہرائی تک جا سکیں۔ فتنہ اگر کسی بادشاہ کے گھر سے اٹھے، اسے روکنے کے لیے بھی کسی روحانیت کے بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر فتنہ کسی بادشاہ کے گھر سے اٹھے، اسے روکنے کے لیے بھی کسی روحانیت کے بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہانگیر نے پھر آپ کو قید کروا دیا۔ امام ربانی کا موضوع نہیں، نہ آپ کے عرس کے دن ہے کہ بھی تفصیل گفتگو عرض کروں۔ پھر امام ربانی کو قید کروا دیا گیا قلعہ گوالیار میں۔
جواہر لال نہرو کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. جواہر لال نہرو, نہرو کی کتاب ہے نہرو کی یادداشتیں, اس کی اپنی کتاب ہے. نہرو کی یادداشتوں کے صفحہ 113 پر نہرو نے لکھا ہے. یہ کتاب پاکستان, تحریک پاکستان کے دور میں, پاکستان بننے کے بعد 47 یا 48 میں لکھی گئی ہے. اور امام ربانی کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 450 سال پہلے آپ کا زمانہ گزرا ہے. نہرو لکھتا ہے, کہتے ہمارے ہندو بزرگوں سے بڑی غلطی ہوئی, انہوں نے امام ربانی کو قلعہ گوالیار میں قید کروا دیا تھا سازشیں کر کے. اگر قلعہ گوالیار میں قید نہ کراتے بلکہ انہیں سولی پہ لٹکا دیتے, آج دنیا میں پاکستان نام کا ملک موجود نہ ہوتا. توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو یہ کہا گیا نا 2 قومی نظریہ قائد اعظم نے پیش کیا ہے خطبہ الہ آباد میں. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, لیکن اس برے صغیر میں سب سے پہلے 2 قومی نظریہ پیش کیا ہے امام ربانی مجدد الف ثانی نے پیش کیا ہے, اور اکبر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیش کیا ہے. اس بات کو نہرو نے بھی مانا ہے. امام ربانی کو قید کروا دیا گیا. آپ کے مرید تھے جہانگیر کی فوج کے بڑے بڑے سپہ سالار, آپ کے مرید تھے محبت خان, صدر خان, محبت خان, خان خانہ, یہ بڑے بڑے آپ کے مرید تھے جو سپہ سالار تھے جہانگیر کی فوج کے. انہیں پتہ چلا کہ ہمارے پیر کو قید کر لیا گیا. وہ کابل سے فوج لے کر آئے, دہلی سے جہانگیر چلا اور لڑائی ہوئی ہمارے شہر جہلم کے کنارے. جہلم کے کنارے یہ لڑائی ہوئی, جہانگیر ہار گیا, امام ربانی کے مرید جنگ جیت گئے. جہانگیر کو قید بنا لیا گیا. محبت خان نے خط لکھا دہلی میں, امام ربانی کو خط لکھا. مجھے یاد ہے میرا موضوع کیا ہے, معیار ولایت. خط میں لکھا کہ میں نے جہانگیر کو قید کر لی ہے, آپ قلعے سے نکل کر دہلی کے تخت پر بیٹھ جائے. امام ربانی نے خط پڑھا, مسکرائے, مرید کو خط کا جواب لکھا, فرمایا حکومت حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں, ہمارا مقصد ہی نہیں حکومت حاصل کرنا. اور یاد رکھو جہانگیر تمہارا بادشاہ, اس کے ساتھ نرمی کرنا, سختی نہ کرنا. سنیں امام ربانی کے خط کا متن کیا تھا, اس کی تشریح کیا جو آپ تک پہنچانے لگا ہوں. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا, حکومت ناکام ہو جائے, ہم کہتے ہیں اس حکومت نے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی, کرپشن ختم نہیں کی, نیا الیکشن کرو, 5 سال بعد نئے چہرے آ جاتے ہیں. ہم حکومت بدل دیتے ہیں, نظام نہیں بدلتے, نظام وہی چلتا رہتا ہے. امام ربانی نے فرمایا میں تخت پر کسی اور کا خاندان نہیں بٹھاؤں گا, تخت پر میں اکبر کا ہی خاندان بٹھاؤں گا. میں چہرے نہیں بدلوں گا, میں اندر بدل کے دکھاؤں گا. دہلی کے تخت پر جہانگیر ہی بیٹھے گا, دہلی کے تخت پر اکبر کا خاندان بیٹھے گا, میں ان کے چہرے نہیں بدلوں گا, میں اندر بدل کے دکھا دوں گا. جہانگیر کو خط پڑھایا محبت خان نے, دیکھو تو نے درویش کو قید کیا ہے اور درویش کی سوچ کیا ہے. جہانگیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شرائط منوا کے جہانگیر کو معاف کر دیا گیا. جہانگیر آیا سیدھا قلعہ گوالیار. امام ربانی کو جب قید خانے سے نکالا گیا, جس بادشاہ نے قید کیا تھا اب ہاتھ باندھ کے نوکر بن کے کھڑا ہے. پھر اس نے توبہ کی ہے, امام ربانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے. جہانگیر مجددی نسبت رکھتا ہے. اور جہانگیر سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بڑے عیش و عشرت میں گزرتی ہیں, موت کا وقت تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ جہانگیر کہتا ہے مجھے اور تو کوئی عمل یاد نہیں آ رہا. میں نے تفصیل کے ساتھ امام ربانی کا واقعہ نہیں بیان کیا. جب حضرت امام ربانی نے سجدہ نہیں کیا تھا, جہانگیر تخت سے نیچے اترا تھا, اس نے معاذ اللہ امام ربانی کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا. اسے پتہ نہیں یہ 100 سالہ مجدد ہیں. جب جہانگیر نے تھپڑ مارا, میرا عقیدہ ہے اگر امام ربانی چاہتے وہیں اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا, پر امام ربانی نے جو مسکرا کے جو جملہ کہا وہ سننے والا ہے. جب جہانگیر کے چہرے پہ تھپڑ لگا, امام ربانی نے فرمایا جہانگیر اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے بخش دیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے بخش دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. جہانگیر کا آخری وقت آیا تو رو کے کہتے ہیں مجھے اور تو کوئی عمل یاد نہیں آ رہا,
پر میرے پیر نے ایک وعدہ کیا تھا تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ جہانگیر سے پھر ساری باتیں منوائی گئیں۔ جہانگیر سے کہا گیا جو بھی دربار میں آئے گا سجدہ نہیں کرے گا، سلام کہے گا۔ پھر جہانگیر سے کہا اپنے ہاتھوں میں چھری لو اور اپنے محل کے دروازے کے سامنے گائے ذبح کرو۔ پھر جہانگیر نے یہی کیا ہے۔ سارے وزیروں نے اپنے اپنے دروازوں کے سامنے گائے ذبح کی گئیں۔ جن مسجدوں کو مندر بنایا گیا تھا دوبارہ مسجدیں بنائی گئیں۔ امام ربانی نے دین بچا کے ہم تک پہنچایا ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، سہ بارہ دوہرا رہا ہوں، ہمارے نزدیک معیار کرامت نہیں استقامت ہے۔ ولی وہ ہے جو امت کا درد رکھنے والا ہو، ولی وہ ہے جو امت کو تباہی سے بچانے والا ہو۔ یہاں مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک قول یاد آ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی پیر کی بیعت کرنے لگو تو پہلے یہ دیکھ لو اس کے دل میں اپنی آخرت کی فکر ہے یا نہیں، اس کے دل میں اپنی آخرت کی فکر ہے یا نہیں۔ جسے اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ دوسروں کی آخرت کیا بچائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں ولایت کی شان اور معیار ولایت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آج جہاں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جن آستانوں پر، دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو وارث تو بن گئے روحانیت کے لیکن خود شریعت سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیعت کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں، یہاں میلوں پر جو ڈالیاں چڑھائی جاتی ہیں، جو ڈھول بجائے جاتے ہیں، کام عام لوگ کرتے ہیں اور اعتراض کا سامنا ہمارے علماء کو کرنا پڑتا ہے، علماء کو جواب دینے پڑتے ہیں، اور آپ لوگوں کو احساس نہیں یہ آپ کے اس عمل سے دوسرے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ وہ آتے ہیں مزارات کے میلوں پر، ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں سعودی عرب، کہتے ہیں دیکھیں نیا فرقہ آیا ہے، ڈھول بجا رہے ہیں، ڈالیاں چڑھا رہے ہیں، یہ نذرانے چڑھاوے چڑھا کر بت پرستی کر رہے ہیں، ہمیں چندہ دو، ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے دوسروں کو تقویت مل رہی ہے، انہیں سعودی عرب کے ریال مل جاتے ہیں کہ نیا فرقہ اٹھا ہے، یہ لوگ سجدہ رضی کا، یہ لوگ قبر کا سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں چندہ دو، ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے کئی لوگوں کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو اپنے اندر احساس پیدا کریں، مسجد میں بیٹھے ہیں زبان سے نہ بولیں، ہاتھ نہ کھڑے کریں، دل میں ضرور یہ عزم مصمم کریں ہم ایسی حرکتوں سے، ایسے کاموں سے بچیں گے جن سے اللہ والوں کا دل دکھتا ہے۔ اللہ والوں نے ساری زندگی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، وہ میوزک سے بچتے ہیں، ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان کے درباروں پہ جا کے ڈھول بجاتے ہیں، ہم ان کے درباروں پہ جا کے ڈالیاں چڑھاتے ہیں، تو اللہ کے ولی خوش نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، کچھ وہ ہیں جو ولیوں کی توہین کر کے انہیں اذیت دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مانتے ہیں ولی، عقیدہ بھی اچھا ہے پر عمل برا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری خانقاہوں کو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کام ہم سادہ لوگ کر دیتے ہیں، اعتراض کا سامنا ہمارے علماء کو کرنا پڑتا ہے۔ کوشش کریں اگر کسی کے ہاں نسبت نہیں ہے تو ان کی نسبت اختیار کریں، اور اگر کسی کی نسبت اختیار کرنی ہے تو یہ ضرور دیکھیں وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے شان ولایت اور معیار ولایت اختصار کے ساتھ بیان کی ہے۔ میں انہی الفاظ پر علماء سے، قبلہ قاضی صاحب سے اجازت چاہوں گا کہ آگے بھی ابھی ایک جگہ درس قرآن، ایک جگہ محفل بھی میں نے پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لفظوں کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اس ادارے کو مرکز اسلام بنائے، آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس ادارے سے دین کے فیوزات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔